سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضوان نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم نستغفر اللہ العظیم ونتوب الیہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک المصیر اللہم بک صلینا وبک رکعنا وبک سجدنا لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین اللہم انا نسألک خیر هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبرکته وهداه لنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم صدق الله العظيم درشد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا إبراهيم عليه السلام ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا إسماعيل عليه السلام ما هو أهله وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں سیہدین عن قریب وہ مجھے راستہ دکھائے گا رب حبلی من الصالحین اے میرے رب مجھ کو صالحہ میں سے اولاد عطا فرما ایسی اولاد عطا فرما جو صالحہ میں سے ہو اللہ ہماری اولادوں کو بھی ایسی ہی بنا دے صالحین کے اندر اپنے فضل سے شامل فرما دے فبشرناہ بغلام حلیم تو ہم نے ان کو ایک حلم والے بردبار لڑکے کی بشارت دی بس سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر شروع ہوا تھا کچھ اختصار کے طور پر ان کا ذکر بھی بات ہوا تھا ذکر میں بات آئی تھی کہ آپ کی پیدائش بابل میں عراق میں ہوئی ہے وہیں آپ نے بچپنا گزارا نبوت عطا فرمائی گئی پورا گھرانہ بت پرستی کے اندر مبتلا تھا پورا ملک خود بادشاہ اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا دعوت دینا شروع کی کسی نے قبول نہیں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑ ڈالا اس حجت قائم کرنے کے لیے کہ یہ بت تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے وہ اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے تم کو کیا بچائیں گے قوم کو طرح طرح سے سمجھایا مگر وہ نہیں مانی بالآخر قوم نے آپ کو آگ میں ڈال دیا اللہ نے آگ میں آپ کی حفاظت فرمائی امید تھی کہ اس معجزے کو دیکھ کر وہ ایمان لے آتے مگر اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے اور پوری قوم آپ کی مخالفت پر قائم رہی اور اس کے بعد اللہ پاک کا حکم ہوا ہے
کہ آپ یہاں سے روانہ ہو جائیں، ہجرت فرمائیں۔ وقال انی صاحب الی ربی سے حدیث میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اب اپنی قوم کو کہا کہ بس اب سے میں یہاں سے جا رہا ہوں اور اپنے رب کی طرف مجھے راستے دکھائیں گے بہت مختصر طریقے سے۔ چنانچہ ہم عراق سے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ہیں۔ یہاں سے روانہ ہوئے ہیں اور روانہ ہونے کے بعد شام پہنچے ہیں۔ شام پہنچتے ہوئے مصر سے گزرے تھے، وہاں مشہور واقعہ پیش آیا۔ فرعون مصر جو ایک ظالم بادشاہ تھا اور حسین عورتوں کا دل دادا تھا، وہاں سے کوئی بھی عورت گزرتی تھی تو اس کے کارندے اس کو پکڑ کر لے آتے تھے۔ خاص کر جب یوں کہا جاتا تھا کہ میری بیوی ہے، اس وقت وہ معاذ اللہ اپنے غلط خواہشات اس سے پوری کرتا تھا۔ حضرت سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے، پورا مشہور واقعہ ہے۔ بالآخر سارہ علیہ السلام کو لے گئے وہ، اور فرعون مصر نے آپ کی طرف بری نیت سے ہاتھ بڑھانا چاہا، اللہ نے حفاظت فرمائی۔ 3 مرتبہ واقعہ پیش آیا، تینوں مرتبہ ناکام رہا۔ آخر میں اس نے چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے وقت میں اپنی ایک بیٹی جو حقیقتاً بیٹی ہی تھی اور تحقیق کے مطابق یہی صورت حال ہے، کوئی باندھی نہیں تھی وہ حضرت حاجرہ، فرعون شاہی گھرانے کی صاحبزادی تھی وہ اپنی بیٹی ان کو عطا فرمائی بطور خدمت کے کہ یہ آپ کی خدمت کرے گی۔ چنانچہ حضرت حاجرہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سارہ علیہ السلام ان کو لے کر آئے، اور لے کر آنے کے بعد حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حاجرہ جو آپ کو بطور خدمت کے فرعون نے دی تھی وہ عطا فرما دی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب دے دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح فرما لیا۔ اب نکاح فرمانے کے بعد ابھی تک آپ کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ سارہ ان کی زوجہ محترمہ تھی، لیکن کوئی اولاد ان سے نہیں ہوئی تھی، عمر بہت بڑھ چکی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس حالت کے اندر اولاد کی خوشخبری عطا فرمائی، جس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر بھی ہے۔ رب ہب لی من الصالحین، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی اور دعا قبول ہوئی، اور حضرت حاجرہ جو حضرت سارہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی اور آپ کے نکاح میں تھی، ان کے بطن مبارک سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ شام کے اندر ہوئی، جبکہ آپ فلسطین کے اندر مقیم تھے، وہاں ان کی ولادت ہوئی۔ ولادت کے بعد ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے پھر حکم ہوا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی جو ہے مختلف امتحانات سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ نے زبردست امتحانات لیے ہیں۔ ان امتحانات میں سے پھر ایک ہی امتحان تھا کہ آپ کا یہ شیرخوار بچہ ہے اور آپ کی یہ زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ ہیں، ان کو لے کر آپ یہاں سے روانہ ہو جائیں فلسطین سے۔ چنانچہ وہاں سے روانہ ہوئے ہیں، اور روانہ ہو کر کہاں چلے ہیں؟ بس اللہ کا حکم تھا، چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ان دونوں کو وہاں مقیم کرایا جہاں آج مکہ مکرمہ آباد ہے۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی فرد بشر وہاں رہتا نہیں تھا۔ بیت اللہ شریف تھا وہاں پر یقیناً تھا، مگر طوفان نوح کے بعد وہ بیت اللہ بھی اٹھا لیا گیا تھا۔ اس لقدق میدان تھا، چاروں طرف پہاڑیاں تھیں۔ اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو وہاں پر ٹھہرایا، اور وہاں ٹھہرانے کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر ایک امتحان لیا کہ وہاں ٹھہرانے کے بعد مقیم کرنے کے بعد پھر اللہ کا حکم ہوا کہ آپ اپنے شیرخوار بچے کو اور اپنی زوجہ محترمہ کو ہمارے حکم پر یہاں چھوڑ دیں، اور یہاں سے چھوڑ کر یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ چنانچہ اللہ کا حکم ہوا، تو اللہ کا حکم ملتے ہی فوراً اس کی تعمیل فرمائی، اور حضرت حاجرہ اور ان کے شیرخوار بچہ، بالکل چھوٹا سا معصوم بچہ، بے آب و گیا لق و دق میدان کے اندر چھوڑا ہے۔ اور اللہ کا حکم ہوا، جب اللہ کا حکم ہوا کہ آپ ان دونوں کو چھوڑ کر یہاں سے روانہ ہو جائیں، تو اسی وقت روانہ ہوئے، حتیٰ کہ جب اللہ کا حکم آیا تو ان کی طرف التفات بھی نہیں فرمایا، بغیر التفات کے ہوئے وہیں سے منہ موڑا اور روانہ ہو گئے۔ حضرت حاجرہ اس وقت اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ تھی۔ جب وہ منہ موڑ کر جانے لگے تو تعجب ہوا کہ کیا بات ہے، یہاں سے جا رہے ہیں۔ اسماعیل فقالت یا ابراہیم این تذهب، بخاری شریف کے اندر بھی واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں یا ابراہیم این تذهب،
آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ آپ ہم کو اس وادی کے اندر چھوڑ کر کس طریقے سے کہاں جا رہے ہیں جہاں نہ کوئی انیس ہے اور نہ کوئی شے موجود ہے؟ فقالت له ذلك مرارا، چند مرتبہ یہ جملہ کہا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملتفت تک نہیں ہوئے، جواب تک نہیں دیا۔ وجعل لا يلتفت الیہا، جواب تک نہیں دیا۔ فقالت اللہ امرک، حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ سمجھ گئی ابراہیم تو بڑے نرم دل ہے اور بہت ہی زیادہ ان کے دلوں میں ہماری محبت ہے، پھر اتنے بے التفاتی اور ہماری طرف توجہ تک نہیں ہے۔ سمجھ گئے کہ اس کے پیچھے کوئی راز ہے اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کے پیچھے کوئی مصلحت ہے۔ تو ان کی زبان پہ جملہ آیا اللہ ہمارا کا، کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ہم کو یہاں چھوڑ کر چلے جائیں۔ جب وہ چھوڑ کر آئے تھے تو تھوڑی سی کھجوریں تھیں اور ایک مشکیزے میں تھوڑا سا پانی تھا، بس یہ ان کا سہارا تھا ظاہری طور پر، اور یہی چیز ان کے پاس چھوڑی تھی، اور اللہ کا حکم ہوا کہ ان کو یہاں سے چھوڑ کر آپ روانہ ہو جائیں۔ روانہ ہوئے تو جب انہوں نے یہ فرمایا اللہ ہمارا کا، قال نعم، اب ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ بے شک اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم ہی میں تم کو یہاں چھوڑ رہا ہوں۔ تو اس وقت ان کی زبان پر جاری ہوا قال نعم قالت اذن لا یضیعنا، بس جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو یہاں ضائع نہیں کریں گے۔ اگرچہ یہاں بظاہر زندگی کا کوئی سامان نہیں ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی چیز موجود ہے، لغزق میدان ہے، چاروں طرف پہاڑیاں ہیں، اور ان کے درمیان میں آپ نے ہم کو یہاں چھوڑا ہے اور اللہ کے حکم سے چھوڑا ہے، تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کریں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے، اور وہاں سے روانہ ہونے کے بعد جب ایک مقام پر پہنچے، اذا کان عند الثنیہ حیث لا یرونہ استقبل بوجہہ البیت، ایک مقام پہ جا کے کھڑے ہوئے جہاں سے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل جو چھوٹے بچے تھے نظر نہیں آ سکتے تھے، مگر آپ متوجہ ہوئے اللہ کی طرف، اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ نے آپ کے قلب مبارک میں جو دعا القاء فرمائی ہے وہ دعا مانگنا شروع کی، جس کا تذکرہ سورہ بقرہ کے اندر بھی ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي هَٰذَا بَلَدٌ آمِنٌ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ پھر ایک دعا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور من جانب اللہ جو آپ کے قلب مبارک میں دعا القاء ہوئی، دعا مانگنا شروع کی، اور یہ دعا کی کہ اللہ میں نے آپ کے حکم پر اپنے بیوی کو حضرت حاجرہ اور یہ شیر خوار بچے کو یہاں چھوڑا ہے اور آپ کے سہارے پر چھوڑا ہے، آپ ان کی حفاظت فرمائیے اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے، اور میں نے اس لیے ان کو یہاں آباد کیا ہے تاکہ ان کی جو نسل چلے، ان کی جو اولاد ہو، لیقیموا الصلاۃ، اللہ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ایک لغزق میدان ہے، وادی غیر ذی زرع ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں، کھیتی کا سامان نہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ آپ ان کی پوری حفاظت فرمائیں گے، اور ان کو میں نے آپ کے گھر کے پاس چھوڑا ہے تاکہ یہ آپ کے گھر کو آباد کرے، لیقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرے۔ چنانچہ یہ دعا فرمائی ہے، اور یہ دعا فرما کر وہاں سے روانہ ہوئے ہیں، اور پھر دوبارہ فلسطین اپنے شام تشریف لائے، اور پھر اس کے بعد کی کیا حالات ہیں انشاءاللہ بعد میں تذکرہ کیا جائے گا۔ اس طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ ان کی والد محترمہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے جہاں آج مکہ مکرمہ آباد ہے اور جہاں بیت اللہ شریف ہے وہاں ٹھہرایا ہے، اور وہاں ان کو ٹھہرا کر وہاں سے روانہ ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ تذکرہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو بیت اللہ کی محبت عطا فرمائے اور بیت اللہ کی آبادی کی شکل پیدا فرمائے۔ بیت اللہ اس وقت کس حالت میں ہے ہمارے سامنے ہے، جہاں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، یہ وہ زمانہ ہے بیت اللہ، یہ حج کا زمانہ، اور ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس کے بعد پورا کھچا کھچ بھرا ہوتا تھا۔ آج وہاں جو حالت ہمارے سامنے ہے، اللہ دوبارہ اس کو اسی طرح آباد فرما دے، اور وہی حج وہی عمرہ جیسے پہلے ہوتا تھا اللہ جلدی سے جلدی اسی شان کے ساتھ شروع فرما دے، اور جیسا بھی ہونے والا ہے ہمارا حج تو ہوگا ہی، اللہ تعالیٰ جو بھی حج کر رہے ہیں ان کے حج کو قبول فرما لے، اور ان کے صدقے میں، ان کی برکت سے، ان کی دعاؤں کے صدقے میں جلدی سے جلدی وہاں بھی رب ذوالجلال رحمت کی دروازوں کو تمام عاشقوں کے لیے کھول دے۔
کہ اللہ کے عشاق وہاں پہنچنا شروع ہو جائیں اور پھر دوبارہ اسی طرح آباد ہو جائے جس طرح پہلے آباد تھا۔ اللہ ہماری مسجد کو بھی آباد فرمائے اور بیت اللہ کی برکت سے ہماری مسجدوں کے اندر بھی وہ ماحول عطا فرمائے کہ پوری مسجد بھری بھی ہو، اللہ کے بندے بندیاں اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور ان مبارک دنوں کے اندر اللہ سے لو لگائے ہوئے ہوں۔ اللہ مجھ کو اور آپ ان تمام باتوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا، آمين اللهم آمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔